علیکم، میں امداد سمرو۔ وہ ملاقات ہو گئی جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ نواز شریف کو پاسپورٹ جاری کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا اور کٹا کھول دیا گیا ہے عثمان بزدار کے استعفے کا۔ اس وقت پنجاب میں دو وزیر اعلیٰ کام کر رہے ہیں، ایک نو منتخب وزیر اعلیٰ اور ایک مستعفی وزیر اعلیٰ۔ تو مستعفی وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ قابل قبول ہے نہیں، آئینی تقاضے پورے کیے گئے ہیں نہیں، یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور معاملہ ہے ایبسولوٹلی ناٹ کا۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا نا امریکہ کو میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، تو اب جو لاہور کا جلسہ ہے ان کا 21 کو ہونا، اس جلسے سے کے لیے جو چلایا جا رہا ہے، پورا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ ہے ایبسولوٹلی ناٹ کو لے کر کہ جی عمران خان صاحب نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اسی لیے ان کو ہٹا دیا گیا، اسی لیے سازش کی گئی۔ حالانکہ اب تو عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی میں نے امریکہ کو نہیں کہا تھا، میں نے انٹرویو میں ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا۔ تو اب ان سارے معاملات پر بات کریں گے، لیکن پہلے میرا خیال ہے ایبسولوٹلی ناٹ والا جو معاملہ ہے اس کو ذرا نپٹا دیں۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں ہلکا سا ذکر ضرور کر دیا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہاں عمران خان کو کہنا چاہیے تھا، جہاں کہہ سکتے تھے مگر نہیں کہا۔ اگر انتہائی ایک چھوٹے معاملے پر ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکے، چھوٹی طاقت کے سامنے انکار نہیں کر سکے، تو امریکہ سپر پاور ہے، تو اس کے سامنے عمران خان صاحب کیا انکار کرتے اگر اڈے مانگے جاتے؟ اور کیا عمران خان صاحب نے کوئی اتنے بڑے کارنامے سر انجام دیے کہ ان کے خلاف ایک بڑی سازش ہو گئی؟ تو یہ سب سے بڑے سوال تھے۔ بلکہ سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر لوگ بڑے ظالم ہیں، ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے۔ آپ ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کریں گے دوسروں کی تو آپ کی بھی ہوگی۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب، ایک خط چل رہا ہے، خط بڑا دلچسپ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے آپ نے کیونکہ مرغی، انڈے، کٹے، بکریاں یہ والے منصوبے شروع کیے تو امریکہ کو خطرہ ہو گیا، لہٰذا آپ کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے امریکہ، جیسے کسی کو خط لکھ کر آخر میں لکھا جاتا ہے نا کہ آپ کا نیاز مند ہے، آپ کا فلاں یا آپ کا فلاں، یا درخواست گزار یا بحکم امریکہ ہے۔ اس طرح اس طرح عمران خان صاحب کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن یہ مذاق والی بات ہے جو سنجیدہ بات ہے، جہاں عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں ایبسولوٹلی ناٹ کہنا چاہیے تھا، میں نے نہیں کہا۔ عثمان بزدار کے استعفے کا معاملہ ہی لیجئے۔ گورنر پنجاب جو ہے وہ چیمہ صاحب، عمر سرفراز چیمہ، انہوں نے سوال اٹھایا تھا، انہوں نے خط لکھا تھا کل پرسوں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کہ کیا عثمان بزدار کا جو استعفیٰ تھا وہ آئینی تقاضوں کے مطابق منظور ہوا تھا۔ سابق گورنر نے استعفیٰ آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق منظور کیا تھا، اس کا جائزہ لے کر بتایا جائے۔ اب ایڈوکیٹ جنرل ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن بھی ہیں، اچھے وکیل ہیں، احمد اویس صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی، خط میں انہوں نے جوابی خط بھیجا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی آرٹیکل 130 کے سب سیکشن 8 کے آئینی تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ اب ہوا یہ تھا، اس وقت بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ عثمان بزدار صاحب نے استعفیٰ بھیجا ہے وزیر اعظم کو، جبکہ استعفیٰ بھیجنا تھا گورنر کو۔ تو اس وقت ہی کہا سمجھا گیا تھا کہ یہ ڈرامہ ہے، اور پرویز الہی صاحب کو بھی لگ رہا تھا کہ یہ ڈرامہ ہے، اس لیے پرویز الہی صاحب محمود الرشید صاحب کو لے کر گورنر ہاؤس پہنچ گئے، چودھری سرور صاحب کے پاس، جو چودھری سرور صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں باتیں بتائی ہیں۔ تو وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے گورنر کو کہا استعفیٰ منظور کر لو، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو وزیر اعظم، میرے پاس استعفیٰ آیا بھی نہیں ہے، اور مجھے وزیر اعظم صاحب کا حکم ہوگا تو میں کروں گا۔ تو پھر انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا، پرویز الہی نے عمران خان کو آرڈر کیا کہ استعفیٰ منظور کرو ورنہ پھر میں ادھر جا رہا ہوں، تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد 28 کو استعفیٰ دیا عثمان بزدار صاحب نے۔ اب ایبسولوٹلی ناٹ کی کہانی میں صرف بتا رہا ہوں، 28 کو انہوں نے استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد یہ پرویز الہی صاحب اور یہ چلے گئے گورنر کے پاس۔ گورنر نے انکار کر دیا، پھر عمران خان کو تڑی لگائی پرویز الہی نے کہ استعفیٰ منظور کرتے ہو یا کروں توڑا بورا؟ آپ کی حکومت کا توڑا بورا ہی ہونا ہوتا تھا نا، تو اس سے اعلان کر دیتے کہ جی میں اپوزیشن کے ساتھ جا رہا ہوں اور تحریک عدم اعتماد کے ساتھ دے رہا ہوں مسلم لیگ قائد اعظم، تو عمران خان کی حکومت کا توڑا بورا ہو گیا۔ تو جب انہوں نے توڑا بورا کرنے کی دھمکی دی تو عمران خان صاحب نے گورنر کو طلب کر لیا، نہ صرف طلب کیا بلکہ آدھی رات کو، جو گورنر کی زبانی، آدھی رات کو کہا کہ اسمبلی کا اجلاس کل کال کریں، اور کل ہی سے اجلاس کال کر کے انتخابات کرنا وزیر اعلیٰ کا، کیونکہ اپوزیشن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا، پرویز الہی کی تیاری پوری ہے۔
اب یہ سارا جو عمل تھا، اسی عمل میں پر انہوں نے کہا کہ جی میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ اس میں آئینی تقاضے، قانونی تقاضے، میں نے ذرا مشاورت کرنی ہے کہ کس طرح کا اپنا استعفے منظور کرنا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں کرنا ہے۔ پرویز الہی کو انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہا اور استعفیٰ منظور کروا لیا۔ استعفیٰ منظور ہو گیا، پرویز الہی کی فرمائش پر انتخابات بھی ہو گئے۔ انتخابات ایک بار ملتوی کیا، دوسری بار ملتوی کیا، تیسری بار پرویز الہی صاحب نے سارا تماشا بھی کیا، لیکن حمزہ شہباز صاحب جو ہے بن گئے وزیر اعلیٰ۔ یہاں پر ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہا عمران خان صاحب نے۔ اب عمران خان صاحب وہ زخم چاٹ رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں، پرویز الہی صاحب الگ پچھتا رہے ہیں کہ یار ادھر چلا جاتا اپوزیشن کی طرف تو وزارت اعلیٰ مل جاتی۔ اب عمران خان صاحب نے یہ جو جگاڑ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عثمان بزدار کو واپس لے آئیں پنجاب میں ہر صورت، اس کے لیے انہوں نے ایک قانونی ذکر چھیڑا ہے گورنر کے ذریعے۔ اب گورنر صاحب نے کو ایڈوکیٹ جنرل نے بھیج دیا ہے، ممکن ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ چلی جائے عدالت کے، جی انتخابات ہی کل عدم کر دیں۔ وزیر اعلیٰ کا تو استعفیٰ ہوا ہی نہیں تھا قانونی طور پر۔ اب یہ ایک کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو کم از کم 21 کو جو جلسہ ہے عمران خان صاحب کا پرسوں مینار پاکستان، اس وقت تک حمزہ شہباز جو ہے اس کا حلف نہ ہو، اور گورنر کو روکے رکھا ہوا ہے کہ جی اس وقت تک حلف نہ لیا جائے۔ وہ گئے تھے ہائی کورٹ مسلم لیگ نون والے، لیکن عدالت نے وہ کوئی درخواست مکمل نہیں تھی تو درخواست جو ہے وہ اپنا واپس کر دی، مطلب نہیں کی، درخواست دائر ہی نہیں ہو سکی۔ ایک تو ایبسولوٹلی ناٹ کی کہانی یہ ہو گئی۔ عمران خان صاحب نہیں کہہ سکے پرویز الہی کو ایبسولوٹلی ناٹ کہ جی میں نہیں ہٹاتا یار، عثمان بزدار کو ساتھ دینا ہے تو دو، نہیں دینا تو پہلے اوپر تحریک عدم اعتماد کرواؤ، کامیاب کرواؤ، اس کے بعد میں نیچے آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں آپ کو وزیر اعلیٰ بنواؤں گا، میں بچ گیا تو آپ کو وزیر اعلیٰ بناؤں گا۔ نہیں کر سکے، اس وقت دیوانے بنے ہوئے تھے۔ میں نے ایک دو ولاگ میں کہا تھا عمران خان صاحب اس وقت مجنوں بنے ہوئے، مکمل مجنوں بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے پرویز الہی صاحب نے ان کے وہ گن پوائنٹ، کیا وہ گن پوائنٹ ہی ہوتا ہے نا، جس طرح ہاتھ میں نہیں تھی، وہ اسلحہ نہیں تھا، لیکن جتنا عمران خان صاحب ڈپریسڈ تھے اس کا انہوں نے فائدہ لیا۔ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکے عمران خان صاحب۔ اگلا قاضی فائزہ صاحب والا معاملہ۔ اب قاضی فائزہ صاحب والے معاملے کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی غلطی کروائی گئی مجھ سے۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کابینہ کے اجلاس میں ہم نے وزیر قانون کو منع کیا تھا کہ یہ ریفرنس نہیں بنتا، ریفرنس کوئی وکیل تنظیم کرے، حکومت ریفرنس نہ بھیجے ایک جج کے خلاف۔ تو اس کا جواب دیا ہے فروغ نسیم صاحب نے کہ جی جھوٹ بول رہے ہیں فواد چودھری صاحب، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی، کابینہ میں تو معاملہ آیا ہی نہیں تھا، کابینہ سے بالا سارا کچھ ہو گیا تھا۔ عمران خان صاحب یہاں پر بھی فروغ نسیم صاحب کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے تھے، نہیں کہا۔ کہانی یہ ہے کہ بہت بڑا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، بھائی نہیں کہا۔ اچھا جی، سکندر سلطان راجہ جو الیکشن کمشنر ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہیں، اب وہاں سے عمران خان صاحب کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہاں سے فورن فنڈنگ کیس میں تو اپنی واٹ لگ جانی ہے بھائی، تو اب اس کا کوئی بندوبست کرو، جگاڑ لگاؤ۔ وہ جگاڑ لگا رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ متنازع کرے، حالانکہ ظالم دنیا ہے بھائی، سوشل میڈیا، یوٹیوب، ہر چیز پڑی ہے۔ آج جو میں بات کر رہا ہوں یوٹیوب پر چلی جائے گی، میں ڈیلیٹ بھی کر دوں، لوگوں کو اگر لگے گا کہ میری یہ بات جو ہے سنبھال کے رکھنے والی ہے کل کو میرے منہ پہ دے مارنے کے لیے، اگر میں کل کو مکرتا ہوں اپنی بات سے تو پھر وہ لوگ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے تو نہیں، جی مجھے تو یہ آرمی چیف نے دیا تھا تحفہ، سکندر سلطان راجہ صاحب، انہوں نے کہا تھا جی آپ رکھیں، یہ تحفہ ہی کہا نا، مطلب اس طرح ہی بات ہوتی ہے نا کہ اب وہ، لیکن 2021 کو ان سے میرا خیال ہے پشاور کا انٹرویو ہے، عادل عباسی صاحب ان سے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ آپ کیسے بنا چیف الیکشن کا۔ انہوں نے کہا کہ جی اپنا نہیں، فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی پہلے ان کا نواز شریف کا لگایا ہوا چیف الیکشن کمشنر تھا تو ہم اسی وجہ سے ڈیلے لے رہے تھے کہ ہم وہ فیصلہ جو ہے اپنی ان کی نواز شریف کے کہنے پہ دیتا، اب ہمیں ہمارا ایک غیر جانبدار، ہم نے ایک اپرائٹ قسم کا چیف الیکشن کمشنر ہم نے لگایا ہے، تو اب ہم کوئی التوا نہیں لیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم نے لگایا ہے، پھر ایک ویڈیو آ گئی ہوئی ہے ان کی خاتون شیری مزاری صاحبہ کی، وہ اعلان کر رہی، کیونکہ کمیٹی کی جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس کی ممبر تھی جس میں سارے نام ڈسکس ہوئے، تو وہ الگ سے کہہ رہی کہ جی ہمارے اتفاق ہو گیا ہے سکندر سلطان راجہ صاحب پر، سب میں جو نام آئے تھے اس میں سب نے اتفاق کر لیا ہے سکندر سلطان راجہ صاحب پر۔ اب یہاں پر عمران خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے آرمی چیف نے، اسٹیبلشمنٹ نے نام دیا تھا، تو تب ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے تھے، آپ کے پاس موقع تھا، آپ کے پاس وقت تھا، آپ نے یہاں پر بھی ایبسولوٹلی ناٹ کیوں نہیں کہا؟ تو یہ ایک جو ہوتا ہے نا، لوگوں کو ایک پروپیگنڈا کا شکار کر کے پھر ایک ریوڑ کی طرح
سیاسی کارکنوں کو اپنے پیچھے لگانا زیادہ دیر نہیں لگایا جا سکتا نا کسی ایسے ایبسولوٹلی ناٹ کے بیانیے کو لے کر۔ اب میں اگلی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے۔ آرمی چیف صاحب جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہر کوئی یہ سوال کر رہا تھا کہ آرمی چیف ملاقات کیوں نہیں کر رہے۔ آرمی چیف صاحب پچھلے دنوں لاہور آئے تھے، لاہور میں انہوں نے اپنے افسران سے ملاقات کی، ان کو خطاب کیا۔ افسران سے ملاقات کے علاوہ انہوں نے ریٹائرڈ افسران سے خطاب کیا، پھر وہ جو میجر جن کا خواجہ سلمان رفیق اور حافظ نعمان کے گارڈوں سے جھگڑا ہو گیا تھا جو زخمی ہوئے، ان کو انہوں نے زخمی کیا تھا، تو وہ ان کی عیادت جا کر کی۔ تو اس کے بعد پھر وہ خبریں نکلیں اور پتہ چلا کہ جی وہ خبریں تو فیڈ کی جا رہی تھیں جھوٹی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ جی انتخابات تو فوراً ہونے ہیں، اور انتخابات ہونے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جی عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو کہا یہ گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، انہوں نے کہا تھا جو بھی وزیر اعظم بنے، انتخابات جب ہوں گے جو وزیر اعظم بن جائیں گے بطور فوج ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور انتخابات جب بھی ہوتے ہیں تو انتخابات کروانا تو سیاسی حکومت کا کام ہے۔ اور یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کی، جو آخری پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی انتخابات ہم کو کیسے انتخابات کروا سکتے، سیاسی لوگ کریں گے، جا کر اپنا انتخابات کا فیصلہ کریں، جب چاہیں فیصلہ کریں، جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو یہ ایک پورا ایک نیریٹو بیان بنایا جا رہا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب آ تو گئے ہیں لیکن بطور ادارہ فوج کی اس حکومت کو کسی قسم کی معاونت، کسی قسم کی مدد حاصل نہیں ہے۔ تو ایک تاثر مکمل بنایا جا رہا تھا، مکمل وہ تاثر زائل کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اور پھر ایک ملاقات جو ہے وزیر اعظم کی جو ڈیو ہوتی ہے جب وزیر اعظم سے آرمی چیف کی اور سارے پوری کی پوری بیوروکریسی کی، تمام اداروں کے سربراہان کی، وزیر اعظم کو آ کر بریف کرتے ہیں، بتاتے ہیں کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا، کیا چاہیے ہوتا ہے، کیا نہیں چاہیے ہوتا، مطلب ایک پورا نئے وزیر اعظم ہیں تو ان کو حالات سے باخبر تو رکھنا ہوتا ہے۔ تو آج وہ ملاقات ہو گئی، ملاقات کی تصویر بھی جاری کی گئی، وہی ٹیبل ہے، وہی کرسی ہے، وہی دو شخصیات ہیں، ایک طرف شہباز شریف، ایک طرف وزیر اعظم ہے، ایک طرف آرمی چیف ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر مسئلہ کہتے ہیں، یہ حقیقت یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یہ چوتھے وزیر اعظم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ نواز شریف صاحب نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا آرمی چیف کے طور پر، نواز شریف صاحب چلے گئے، شاید خاقان عباسی وزیر اعظم بنے، ان کی اس وقت میں بھی یہ انہوں نے اسی طرح یہاں بیٹھ کر ملاقاتیں کی، ایک نہیں کئی ملاقاتیں کی، نواز شریف صاحب سے بھی اور شہباز شریف صاحب سے بھی۔ اس کے بعد عمران خان آ گئے، عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی یہی ملاقاتیں اپنا ادھر وزیر اعظم ہاؤس میں، وزیر اعظم آفس میں، اسی ٹیبل پر وہ جو وزیر اعظم کا ہاؤس کا سبزہ زار ہے وہیں، یا وہ جو پیچھے لال پردوں والا کمرہ ہوا تھا جہاں سے عمران خان کا وہ پسندیدہ کمرہ، وہاں بیٹھ کر وہ تصویریں مطلب ملاقاتیں ہوتی رہی، اور ملاقاتوں کی تصویریں کبھی عمران خان صاحب اور آرمی چیف اکیلے، کبھی جنرل فیض حمید صاحب ہوتے تھے ساتھ ملاقات میں، اور ان کی تصویریں وہ بڑی تصویریں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب شہباز شریف صاحب آ گئے تو سوال ہو رہا تھا کہ جی 8-9 دن گزر گئے ہیں، 11 کو تو وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے حلف لیا تھا، تو ابھی تک ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ تو آج وہ ملاقات بھی ہو گئی۔ اب اس ملاقات میں اچھا، آرمی چیف صاحب کو اپوائنٹ کیا تھا نواز شریف صاحب نے، ایکسٹینشن 2019 میں عمران خان صاحب کی حکومت میں نے دی تھی، اور ایکسٹینشن کے لیے جو قانون سازی درکار تھی وہ جو عدالت کے حکم کے تحت، اس میں مسلم لیگ نون نے بھی غیر مشروط حمایت کی تھی، تو لہٰذا وہ بقول عامر لیاقت کہ عمران خان صاحب آپ کو تو 172 کی سپورٹ حاصل ہے، آرمی چیف کو تو 342 کی سپورٹ حاصل ہے، وہ جب آرمی چیف کے اوپر تنقید کرنا شروع کی تھی عمران خان صاحب نے۔ تو بہرحال تو اب یہ ملاقات جو ہے، یہ ملاقات جو ملک کے داخلی خارجی ملک کو خطرات ہوتے ہیں سلامتی کے حوالے سے، یا پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، ظاہر ہے پاکستان میں فوج کی انپٹ جو ہے ہمارے خاص طور پر داخلی اور خارجی محاذ پر وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، ہوتی بھی ہے، بتاتے بھی ہیں، گائیڈ بھی کرتے ہیں، اور بلکہ گائیڈ کرنے سے کچھ زیادہ آگے مشاورت ہوتی ہے ان کی شامل۔ تو بہرحال ایک اہم ملاقات تھی جو آج ہو گئی، اور پھر جتنی چمگوئیاں تھیں وہ اس ملاقات سے ختم ہو گئی ہیں۔ اب آخری معاملہ جو ہے، آخری مدعا جو ہے وہ ہے جناب نواز شریف صاحب۔ شیخ رشید صاحب ان دنوں میرا خیال ہے وہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں، ہمارے سعودی عرب میں عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ میں لفظ سندھی کا لفظ ہوتا ہے بھلاری دھرتی، یعنی پاک زمین، پاک سرزمین پر، وہاں پر سعودی عرب ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے پاک دھرتی ہے، مقدس دھرتی ہے، تو وہاں پر ہیں شیخ رشید صاحب۔ اور وہ جب شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو سادہ پاسپورٹ ایشو کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ جی وہ تو ایبسکانڈر ہیں، وہ تو بھاگے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے پاسپورٹ جاری نہیں کرنا۔
تو وہ نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ جاری نہیں کیا تھا. پھر نواز شریف صاحب کو وہاں پر برطانیہ نے ہیومنٹیرین گراؤنڈ پر وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی آپ رہ لیں یہاں پر, اپنا علاج کروائیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, ادھر قیام کرتے رہیں, کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے پاس. اگر پاکستان کا پاسپورٹ نہیں ہے یا آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا اور آپ کا ویزا نہیں ہے تو ہم نے آپ کو خصوصی رعایت کے طور پر آپ ادھر رہ لیں, اور آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی کیا ہوتا ہے وہ نہیں پناہ شناخت کی اپیل کرنے کی درخواست نہیں ہے. تو ان کی جو 6 ماہ کی مدت تھی ختم ہو گئی. مدت ختم ہونے کے بعد وہ امیگریشن کا جو فیصلہ تھا ان کو اسٹے کو بڑھانے کا انکار تھا, تو وہ چیلنج کر دیا گیا تھا. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ جو امیگریشن حکام کے فیصلے کے خلاف جو درخواست ہے 2-2.5 سال آرام سے لگ جانے ہیں. میاں نواز شریف صاحب 2-2.5 سال وہاں رہ سکتے ہیں, مزید قانونی جو پروسیجر ہے تو وہ عدالتوں میں جانا ہے تو 2-2.5 سال لگ سکتے ہیں. تو بہرحال اپنا شیخ صاحب نے انکار کر دیا تھا پاسپورٹ جاری کرنے سے. اب نواز شریف صاحب کی اپنی حکومت آ گئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم نواز شریف صاحب کو ان کا حق ہے سفارتی پاسپورٹ, اب وہ جاری کریں گے. اب ظاہر ابھی جاری نہیں کر سکتے, اس کے پیچھے کیونکہ نواز شریف صاحب پاکستان کی عدالتوں کی طرف سے مفرور قرار دیے گئے ہیں. نواز شریف صاحب یہاں عدالت کی اجازت سے گئے تھے, مقررہ مدت میں واپس نہیں آئے. اس کے علاوہ ان پر جتنے مقدمات تھے ان مقدمات میں ان کو عدالتیں طلب کرتی رہیں, وہ نہیں گئے, تو لہٰذا عدالتوں نے ان کو مفرور قرار دیا ہوا ہے. یہاں تک کہ ان کی کافی ساری پراپرٹیز جو ہیں وہ بھی مفرور ہونے کی بنا پر وہ نیلام بھی ہوتی رہی ہیں. تو لہٰذا وہ جو نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ ہے وہ ابھی تو ان کو جاری نہیں ہوگا. یہ رانا صاحب نے تو اعلان کر دیا کہ حکومت دے گی, یعنی حکومت سفارتی پاسپورٹ نواز شریف صاحب کو دے گی, لیکن جو قانونی پروسیجر ہے وہ یہ ہوگا کہ میاں صاحب کو پاکستان آ کر پاکستان کی عدالتوں میں سرنڈر کرنا ہوگا. سرنڈر کریں گے, ان کی جو اپیلیں ہیں وہ اپیلوں پر معاملہ جائے گا, اور جب سرنڈر کریں گے ان کی مفرور کی حیثیت جو ہے وہ عدالتوں میں ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ضمانتیں ہو جائیں گی, باہر آ جائیں گے, سزائیں کالعدم ہو جائیں گی, وہ الگ کہانی ہے. لیکن جب سرنڈر کریں گے تو اس کے بعد ان کو اپنا وہ جو ہے سفارتی پاسپورٹ جاری کیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے ان کو پاکستان آنے کے لیے حکومت پاکستان صرف اور صرف سفری دستاویزات مہیا کر سکتی ہے کہ جی آپ دیار غیر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پاکستان آ جائیں, یہاں پر آئیں گے, قانون کے حوالے خود کو کریں گے, معاملات عدالت میں جائے گا اور عدالتیں ضمانتیں کر دیں گی, تو پھر سفارتی پاسپورٹ بھی جاری کر دیا جائے گا جس کا حکومت فیصلہ کر چکی ہوئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.